اچھا حضرت، روزانہ کا جو ہمارے معمولات ہیں، ہم کام سے یا باہر سے جب گھر آتے ہیں تو اس کے لیے کچھ فرمائیے کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے کوئی خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت؟ تو گھر میں تو داخلے وہی سلام کریں اور گھر میں داخل ہوں، اور گھر میں داخلے کی دعا جو مسنون ہے وہ ہے. لیکن ویسے ایک عمل بزرگوں نے لکھا ہے کہ گھر کے اندر جب داخل ہوں تو ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں. اچھا، سورۃ اخلاص پڑھ لیں بسم اللہ کے ساتھ، قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. تو اس سے جو ہے وہ گھر کے اندر انشاءاللہ خیر کی خبر ملے گی اور گھر ہر طرح کے شرور سے محفوظ رہے گا، اور ایسے کوئی برے اثرات ساتھ آئے ہیں آپ کے ساتھ تو وہ گھر سے باہر رہ جائیں گے. ویسے بھی سلام کا یا السلام علیکم کا پھیلانا تو ویسے ہی بڑی بابرکت چیز ہے. جی بالکل. اچھا حضرت، ہماری اگلی کالر ہیں شازیہ اورلینڈو فلوریڈا سے. جی شازیہ، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے مولانا مفتی صاحب سے نماز کی تفصیل کے بارے میں تھوڑا سا چاہیے تھا جواب. جی جی فرمائیے. میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، تہجد بھی پڑھتی ہوں ماشاءاللہ، اور اس کے بعد مجھے کسی نے ایسی محفل میں کہیں ذکر ہوا تھا کہ میں جو نماز کے بعد قرآن شریف لے کے بیٹھتی ہوں تو دن نکل آتا ہے. تو کیا دن کی روشنی میں بھی ہمارے اوپر کوئی نفل نماز ہے؟ اور صبح 11 بجے بھی کوئی نفل ہے، اور پھر مغرب کے بعد بھی میں نے کچھ سنا ہے کہ نفلی نماز ہے کہ ہم وہ پڑھیں تو بہت اچھا ہوتا ہے. تو مجھے اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی کہ کتنی رکعت ہونی چاہیے اور کیا اہمیت ہے ان نمازوں کی. جی جی. اور دوسرا میرا سوال ہے کہ میلاد میں جو یہاں پر فلوریڈا میں نے بہت دیکھا ہے کہ میلاد میں عورتیں جو ہیں سلام کے وقت کھڑے ہونا پسند نہیں کرتی، بڑا برا مانتی ہیں، بلکہ اب تو میلاد کے ہی خلاف ہو چکی ہیں. تو میلاد کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں مطلب کس طرح اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے؟ جی بہت بہت شکریہ، آپ سمجھ گئے آپ کا سوال. جی، پہلی بات جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو تہجد کے علاوہ جو اشراق کی نماز ہے اور چاشت کی نماز ہے، مغرب کے بعد اوابین کی نماز ہے، تو یہ نوافل نمازیں آپ جو جب سورج نکل آتا ہے تو اس کے بعد آپ اشراق پڑھ سکتی ہیں. 4 رکعت نفل اشراق کی نیت سے 2 کر کے آپ پڑھ سکتی ہیں. تو اس کی بڑی فضیلت ہے احادیث کے اندر. چنانچہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ مقبول حج عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اسی طریقے چاشت کی نماز ہے کہ جب 11 ساڑھے 11 کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت چاشت کی نماز آپ پڑھ سکتی ہیں. اس کی رکعت جو 2 رکعت سے لے کے 12 رکعت تک ہیں، تو وہ اس کی فضیلت لکھی ہے کہ جو چاشت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو فقر و فاقہ اس سے اللہ تبارک و تعالی ہٹا دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے اوابین کی نماز مغرب کے بعد وہ 6 رکعت سے لے کے 20 رکعت تک نفل ہیں. تو آپ جتنا 6 پڑھ سکیں، 8 پڑھ سکیں، 20 پڑھ سکیں. اس کی فضیلت حدیث میں لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر سفید موتی کا محل اس کو عطا فرماتے ہیں. تو یہ جو بھی نوافل ہیں اس کا آپ اہتمام ہو سکے آپ کر سکتی ہیں. باقی جہاں تک میلاد کا تعلق ہے، میلاد تو ایک بڑی عظیم الشان عبادت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہے، اور آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا اور آپ سے محبت کا جو ہے اظہار کرنا، یہ تو ایمان کا حصہ ہے. اور میلاد سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہاں جمع ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اور آپ کی لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کا عزم کیا جاتا ہے. خواتین جو ازواج مطہرات کی زندگی کو اپنانے کا عزم کرتی ہیں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو محبت کے طور پہ نعت رسول مقبول پیش کی جاتی ہیں، تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. باقی اگر خواتین بعض میلاد صلاۃ و سلام پڑھتے وقت کھڑی بھی ہوتی ہیں تو کھڑے ہونے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے کہ اگر محبت اور احترام اور تعظیم اور عشق میں اگر والیانہ طور پہ اگر خواتین کھڑے ہو کر جو ہے رسول اللہ پر صلاۃ پڑھ رہی ہیں تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. تو اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ ایکسٹریمزم دکھانے کی ضرورت نہیں، تشدد دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت، یہ جو مروجہ اس وقت جو ہمارے جو نظر آتا ہے میلاد کا طریقہ، اس کی کوئی مثال ملتی ہے اسلامی تاریخ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد اس طریقے سے میلاد پڑھا جاتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بڑا عام سا سوال ہے، ہر آدمی یہ پوچھ لیتا ہے. بات اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت اتنے اور اہم امور ایسے تھے کہ جس پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام ان اہم امور کو نمٹا رہے تھے. اب اس قسم کی چیزیں کہ جب اسلام پوری فتوحات کے ساتھ دنیا کے اندر پھیل چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہو چکا ہے، تو اس کے بعد امت کے لیے بہت سے راستے دین کے نکلتے ہیں. اس زمانے میں تو مدارس دینیاں بھی اس شکل میں نہیں تھے جیسے آج ہیں. اس وقت نہ بخاری پڑھائی جاتی تھی، نہ مسلم، نہ ہدایہ، نہ شرح وقایہ. تو یہ پورا آرگنائز سسٹم مدارس کا 10-12 سال کا، تو یہ بھی بدعت ہو جائے گا. پھر قرآن کریم جس شکل میں آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس شکل میں صحابہ نے کب پڑھا ہے؟ کیونکہ صحابہ تو وہ چمڑے پہ اور یہ پتوں کے اوپر قرآن پڑھتے رہے. دیکھو یہ بات وہی ہے کہ جب یہ تہذیب و تمدن کی ترقی ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ سہولیات پیدا کرتی ہیں.
تو سسٹم آرگنائز ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو صحابہ اکرام خود اور اتنے اہم امور کے اندر تھے کہ وہ اس طرح محفل سجا کے میلاد درود شریف کی محفل سجائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نعتیں، جبکہ نعت رسول مقبول جو ہے صحابہ سے ثابت ہے، حسان میں ثابت شاعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دیوان ہے، صحابہ کی عشق و محبت کے کتنے اشعار ہیں اور واقعات ہیں۔ تو یہ کافی ہے کہ انسان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور پھر درود پاک کی جو عبادت ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تو بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ تو یہ قسم کا تشدد ہے، لوگ اس کی ایکٹیویزم دکھاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا حضرت، وقت ایک اور بریک کا ہوا ہے۔ ناظرین، غیب کی باتیں یہ پروگرام لائیو آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے۔ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد، اور اس کے بعد باتیں کریں گے جنات کے بارے میں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔